کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ دوسروں سے اپنی تعریف سننا مستحسن نہیں، اور اپنی زبان سے تعریف عذاب ہے۔ عافیت اس بات میں نہیں کہ ہم معلوم کریں کہ کشتی میں سراغ کون کر رہا ہے، بلکہ عافیت اس بات میں ہے کہ کشتی کنارے لگے۔ اب کسی نبی نے دنیا میں نہیں آنا، لہٰذا دین کی تبلیغ کی عظیم ذمہ داری ہم سب پر ہے۔ اپنی اصلاح کے بعد یہی امت دنیا کی اصلاح کرے۔ جس نے لوگوں کو دین کے نام پر دھوکہ دیا، اس کی عاقبت مخدوش ہے، کیونکہ عاقبت دین سے ہے اور دین میں دھوکہ نہیں ہے۔ اگر دھوکہ ہے تو دین نہیں۔ جو شخص اس لیے اپنی اصلاح کر رہا ہے کہ دنیا اس کی تعریف کرے، تو اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اپنی نیکیوں کا صلہ دنیا سے مانگنے والا انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ ریاکار اس عابد کو کہتے ہیں جو دنیا کو اپنی عبادت سے مروب کرنا چاہے۔ انسان کا اصل جوہر صداقت ہے۔ صداقت مصلحت اندیش نہیں ہو سکتی۔ جہاں اظہار صداقت کا وقت ہو، وہاں خاموش رہنا صداقت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس انسان کو صادق نہیں کہا جا سکتا جو اظہار صداقت میں ابہام کا سہارا لیتا ہو۔ دانا نادانوں کی اصلاح کرتا ہے، عالم بے علم کی اور حکیم بیماروں کی۔ وہ حکیم کیا علاج کرے گا جس کو مریض سے محبت ہی نہ ہو؟ اسی طرح وہ مصلح جو گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہے، ان کی اصلاح کیا کرے گا؟ ہر صفت اپنی مخالف صفت پر اثر کرنا چاہتی ہے، لیکن نفرت سے نہیں، محبت سے۔ اگر زندگی بچانے کی قیمت پوری زندگی بھی مانگی جائے تو انکار نہ کرنا۔ باطن ایک علم ہے، جس کو عطا ہو جائے وہ اسے باطن نہیں کہتا بلکہ ظاہر ہی کہتا ہے۔ علم باطن سے ظاہر میں آتا رہتا ہے۔ اسی طرح وہ غیب جس کا علم عطا ہو جائے وہ غیب نہیں کہلاتا۔ غیب وہ ہے جس کا علم بندے تک نہیں پہنچتا، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایسے غیب کا تذکرہ بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے لیے غیب کچھ نہیں۔ زندگی اور عقیدے میں فاصلہ رکھنے والا انسان منافق ہوتا ہے۔ ایسا شخص نہ گناہ چھوڑتا ہے نہ عبادت۔ اللہ اس کی سماجی یا سیاسی ضرورت ہوتا ہے، دینی نہیں۔ ایسے آدمی کے لیے مایوسی اور کرب مسلسل کا عذاب ہے۔